اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم پڑھ رہے ہیں مرکبات ناقص میں سے تیسرا مرکب اضافی، اور یہ وہ مرکب ہے جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اس لیے بہت اہم ہے۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس اسم کی پہچان ہو سکے۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے الگ الگ سے قواعد ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ نکرہ ہوگا، یعنی الف لام کے بغیر، اور نمبر دو اس کا اعراب ہلکا ہوگا تاکہ اسے مضاف الیہ کے ساتھ ملایا جا سکے۔ اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اسم تنوین والا ہو تو اس کی تنوین ختم کر دی جائے گی، یعنی اس پر موجود دو حرکات میں سے ایک حرکت گرا دیں گے، اور اگر وہ اسم مثنی یا جمع سالم مذکر ہو، یعنی مسلمن سے مسلمانی اور مسلمن سے جمع مسلمون، تو پھر اس کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا آخری حرف نون گرا دیں گے، یعنی مسلمانی سے بن جائے گا مسلمہ، ایسے۔ یعنی مسلمانی سے بن جائے گا مسلمہ، یعنی مسلمانی سے بن جائے گا مسلمہ، یہ نون گرا دیں گے تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ اور مسلمون سے اعراب ہلکا کرنے کے لیے یہ نون زبر نہ گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمو۔ تو اب یہ اسم مضاف بن گیا، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا۔ اور مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ مضاف الیہ پہ اور کوئی پابندی نہیں سوائے اس ایک کے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف اپنے مضاف الیہ کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پڑھی، کتاب ان سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول ان سے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ ناظرین کرام، آج ہم مرکب اضافی میں ایک مزید تبدیلی دیکھیں گے کہ اگر مرکب اضافی دو سے زیادہ اسماء پر مشتمل ہو تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دو مرکب اضافی ہیں، لڑکے کا گھر اور پھر ہے گھر کا دروازہ۔ اگر ہم ان دونوں مرکبات کو اکٹھا کر دیں، ملا دیں، تو کیا بنے گا؟ لڑکے کے گھر کا دروازہ۔ اب اس مرکب اضافی میں دیکھیں تین اسم استعمال ہوئے ہیں۔
ایک لڑکا، دوسرا گھر اور تیسرا دروازہ، 3 اسم استعمال ہوئے۔ اس میں اسم گھر کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے لڑکے کے ساتھ، تو یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ گھر کا تعلق لڑکے کے ساتھ کہ یہ گھر کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے۔ اور پھر دوسرا اسم دروازہ، اس کا تعلق کس کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے؟ گھر کے ساتھ۔ دروازہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دروازہ کس کا ہے؟ گھر کا۔ تو ایسا مرکب جو ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو 2 سے زیادہ اسماء پر مشتمل ہو۔ اب اگر ہم پہلے مرکب کو دیکھیں کہ لڑکے کا گھر، لڑکے کا گھر یعنی گھر کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے لڑکے کے ساتھ، تو اس مرکب میں جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ ایسا اسم جس کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جائے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے، وہ اسم مضاف، گھر۔ اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے وہ مضاف الیہ، جو پہچان کروانے کے لیے آتا ہے۔ تو اسم لڑکا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اس لیے جو مضاف ہوگا اس پر مضاف کے قواعد ہوں گے، یعنی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور مضاف الیہ پر مضاف الیہ کا قاعدہ کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں۔ اب اگر ہم دوسرے مرکب اضافی کی طرف آئیں، گھر کا دروازہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم دروازہ کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے گھر کے ساتھ، تو جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے وہ مضاف، یعنی اس مرکب اضافی میں اسم دروازہ جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے گھر کے ساتھ، تو اسم گھر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اب اگر ہم اسی مرکب اضافی کو عربی میں لکھنا چاہیں تو وہ کیسے لکھیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں اس کے برعکس ہے، مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں یہ جو آخری ہے اسم، تو اس کو لکھیں گے سب سے پہلے دروازہ، دروازہ کی عربی ہے بابن، پھر اس کے بعد گھر، گھر کی عربی ہے بیتن، اور لڑکا کی عربی ہے ولدن۔ بابن، بیتن اور ولدن۔ اب اگر ہم اس پہ غور کریں تو عربی میں تو چونکہ سب سے پہلے مضاف آتا ہے، پھر اس کے بعد مضاف الیہ، تو بابن جو ہے یہ مضاف ہوگا اور اس کا مضاف الیہ کون ہے؟ بیتن، مضاف الیہ۔ پہلا مرکب اضافی بابن مضاف اور بیتن مضاف الیہ۔ اور اگر دوسرے مرکب اضافی کی طرف آئیں، بیتن اور ولدن کی طرف، یہ تو اس میں جو بیتن ہے وہ ہوگا مضاف اور جو ولدن ہے وہ ہوگا مضاف الیہ۔ پہلا مرکب اضافی بابن اور بیتن سے مل کے بنے گا، تو اس میں پہلا اسم بابن مضاف اور بیتن اس کا مضاف الیہ، تو بابن پر مضاف کا قاعدہ ہوگا، یعنی
الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. کیسے اعراب ہلکا کریں گے؟ تنوین ختم کر کے. تو یہ بن جائے گا بابو. اور بیتن مضاف الیہ، تو اس پر مضاف الیہ کا قاعدہ، اور وہ کیا ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں. تو بیتن سے حالت جر کیا ہوگی؟ بیتن. تو یہ بن گیا پہلا مرکب اضافی، بابو بیتن. اب آتے ہیں دوسرے کی طرف. لڑکے کا گھر، اس میں بیتن جو اسم ہے یہ ہوگا مضاف، اور ولدن جو ہے وہ ہوگا مضاف الیہ. تو اب یہ جو بیتن ہے اس پر مضاف کا قاعدہ، یعنی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. اب اس کا اعراب کیسے ہلکا کریں گے؟ اس کی تنوین گرا کے، یعنی 2 حرکات میں سے 1 حرکت ختم. تو یہ بن گیا بیتی، یہ بن گیا مضاف. اور پھر ولدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، ہمیشہ حالت جر میں. تو ولدن سے حالت جر کیا ہوگی؟ ولدن. یہ بن گیا ڈبل مرکب اضافی، بابو بیتی ولدن. ترجمہ کرتے ہوئے ادھر سے چلیں گے. اب ولدن مضاف الیہ جو آخری مضاف الیہ ہے یہ نکرہ ہے، ولدن کوئی لڑکا. تو ترجمہ بھی اسی طرح سے کریں گے، کہیں گے کسی لڑکے کے گھر کا دروازہ. کسی لڑکے کے گھر کا دروازہ. اور اگر لڑکا خاص ہو، معرفہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کو معرفہ کر دیں گے، یعنی اس پر الف لام داخل کر دیں گے. الف لام، اور الف لام آنے سے تنوین ختم ہو جائے. الولد. اب یہ الف لام ہم نہ بابو پہ داخل کر سکتے ہیں اور نہ بیتی پہ. کیوں؟ کیونکہ بابو مضاف ہے، اور مضاف کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ وہ الف لام کے بغیر ہوگا، یعنی نکرہ ہوگا. اور بیتی جو ہے یہ چونکہ دوسرے مرکب میں، پہلے مرکب میں یہ مضاف الیہ ہے، بابو کا مضاف الیہ ہی ہے، اور الولدی کا یہ مضاف ہے. تو پھر اس پر بھی مضاف کا قاعدہ بھی لگانا ہے اور مضاف الیہ کا بھی. تو مضاف کا قاعدہ کیا ہوگا کہ اس پر بھی الف لام داخل نہیں ہو سکتا. تو صرف یہ جو اسم ہے ولدی، اس کو چونکہ یہ صرف مضاف الیہ ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں الف لام لگانے کی. اس لیے یہاں پہ جب ہم نے الف لام لگا دیا تو یہ پورا مرکب اضافی معرفہ ہو گیا. جب مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پورا مرکب اضافی معرفہ ہو جائے گا. اب ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے لڑکے کے گھر کا دروازہ. تو ناظرین، اس مثال سے ثابت کیا ہوا کہ جب کوئی مرکب اضافی 2 سے زیادہ اسماء پر مشتمل ہو، یعنی 3، 4 یا 5 یا جتنے بھی ہوں، تو ان میں جب ہم انہیں عربی سٹائل میں لکھیں گے تو جو پہلا اسم ہوگا وہ صرف مضاف ہوگا اور اس پر صرف مضاف کے قاعدے اپلائی ہوں گے، یعنی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. اور جو آخری اسم ہوگا وہ صرف مضاف الیہ ہوگا اور اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ، یعنی
ہمیشہ حالت جر میں، جبکہ جو اسم بیچ میں ہوں گے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں، چاہے وہ ایک اسم ہو چاہے دو ہوں یا اس سے بھی زیادہ، تو ان پر دونوں قواعد لاگو ہوں گے، یعنی مضاف کے قاعدے بھی اور مضاف الیہ کا بھی۔ مضاف کا قاعدہ کیا کہ اس پہ الف لام نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا، اور مضاف الیہ کا قاعدہ کہ وہ حالت جر میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسم درمیان میں ہے، جو ایک سائیڈ والا اسم ہے، پہلی سائیڈ والا، وہ تو صرف مضاف ہوگا، اس لیے اس پر صرف مضاف کا قاعدہ، اور جو اسم آخری ہوگا وہ صرف مضاف الیہ ہوگا، تو اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ، اور جو اسم بیچ میں ہوگا تو وہ دونوں طرف چونکہ اس کا تعلق ہے، وہ ایک اسم کا مضاف ہوگا تو دوسرے کا مضاف الیہ، اس لیے اس پر دونوں قواعد لاگو ہوں گے، مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ یہ سادہ سا قانون ہے۔